آئیے آج ہم ریاستی تعلیمی خاکہ 2011 TSSCF 2011 دراصل اس کو APSCF جب ہماری ریاست علیحدہ ریاست نہیں تھی، اس تعلیمی نظام CCE کے تحت ریاستی تعلیمی خاکے کا انعقاد عمل میں آیا۔ 2011 سے ریاستی تعلیمی خاکہ بدلا۔ اس سے پہلے ہماری ریاست کا جو تعلیمی نظام تھا وہ الگ تھا، وہ ایک مرج یعنی کہ ملک کے پرانے نظام پر مربوط تھا۔ 1982 کے بعد سے جو تدریسی تبدیلیاں لائی گئی اس پر مشتمل تھا۔ اب جب کہ CCE انٹروڈیوس ہوا 2009 اور اس کا امپلیمنٹیشن 2011 سے ہوا، تو ہماری ریاست میں اس کا ایک نظام بنا، اس خاکہ بنا۔ اس خاکے کے تحت ہم کو مختلف عنوانات ملتے ہیں۔ اس عنوانات کے تحت کس طرح تدریس کا عمل، اکتسابی عمل ہونا چاہیے، اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ آئیے آپ سلائیڈ نمبر 1 دیکھ رہے ہیں، اس پر 2011 کا نظام شامل ہے۔ آئیے اس کے تحت جو سب سے پہلا پوائنٹ ملتا ہے وہ ہے جانچ۔ ریاستی تعلیمی خاکے میں جانچ کی اہمیت پر بہت زیادہ فکر کیا گیا ہے، اس پر غور کیا گیا ہے اور اس کو ایک اہم عنوان دیا گیا ہے۔ آئیے ہم تعلیمی ریاستی خاکہ کے تحت سلائیڈ 2 پر جاتے ہیں، جس کا پہلا عنوان ہے جانچ۔ جانچ جو دراصل بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ خاکے میں یعنی ریاستی تعلیمی خاکے کے اندر اس کو نمایاں اہمیت دی گئی ہے۔ اس اہمیت کی وجہ یہ جانچ کے ذریعے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ طلباء میں کتنی ترقی ہوئی ہے، کس طرح کی ترقی ہوئی ہے، کہاں پر خامی پائی جاتی ہے، کہاں اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے اور کون سے تدابیر ہم استعمال کر سکیں تاکہ ہمہ جہتی ترقی ممکن ہو۔ تو اس پر دیکھیں اس میں کون سی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ جانچ کس کی ہونی چاہیے؟ علم، دوسرا مہارتیں، تیسرا رویے اور رجحانات، تجزیے کی مہارتیں، رویے اور رجحانات کی تجزیے کی مہارتیں۔ اس کے بعد اقدار، اخلاقی برتاؤ وغیرہ تمام نکات کو تدریسی اکتسابی عمل کا حصہ مانتے ہوئے جانچ کی جائے۔ تو یہاں پر ان ٹاپکس کو شامل کیا گیا ہے جانچ کے اندر۔ ایک ہے علم، معلومات جو مدرسے میں پرووائڈ کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں، اساتذہ کے ذریعے، کتب کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے جو علم بچے کو دیا جاتا ہے ان کی جانچ کرنا۔ اس کے علاوہ مہارتیں، کس طرح کی مہارت وہ رکھتا ہے، کس طرح کی مہارت مضامین کے تحت آنی چاہیے، اس پر جانچ ہونی چاہیے۔ جانچ رویے اور رجحانات پر ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ بہت اہم ہے کہ معلم کو چاہیے کہ وہ طلباء کا رجحان جان سکے۔ ایک طالب علم ریاضی میں ماہر ہو سکتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ انگریزی اور سائنس میں ویک ہو سکتا ہے۔ کوئی دوسرا طالب علم ریاضی اور دوسرے مضامین میں کمزور ہو سکتا ہے اور سائنس اور دوسرے مضامین میں اس کا زیادہ رجحان ہوتا ہے۔ تو طلباء کے رجحان اور ان کے رویوں کو سمجھنا یہ معلم کی ذمہ داری اور اس پر وقت طلب کام ہوتا ہے، اس پر وقت دینے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ ان مہارتوں پر عمل کرنا چاہیے، اس پر جانچ ہونی چاہیے۔ پھر اقدار کی بات آتی ہے، وہ علم ہی کیا جس میں اقدار نہ ہو۔ علم اقدار پر مبنی ہو تو انسانیت، قوم و ملت، ملک اور دنیا کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ اخلاقی برتاؤ، بچے کے اخلاقی برتاؤ کی جانچ ہونی چاہیے۔ تمام نکات کو تدریسی اکتسابی عمل سمجھا جائے۔ ان تمام نکات کو تدریسی اور اکتسابی عمل کے طور پر دیکھنا چاہیے اور ان کی جانچ کرنی چاہیے۔ تو ریاستی تعلیمی خاکہ جانچ کے تحت ان اعمال پر زور دیتا ہے۔ آئیے اس کا دوسرا پوائنٹ ہے جسمانی، ذہنی، سماجی، جذباتی نشو و نما کی وقتاً فوقتاً جامع اور مسلسل جانچ۔ آئیے یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ ہم
مدرسے کو تعلیم تک ہی، اکتساب تک ہی، پڑھائی تک اور لکھنے کے عمل تک ہی محدود نہ کیا جائے، بلکہ اس کو جسمانی نشو و نما سے جوڑا جائے، اس کو ذہنی نشو و نما سے جوڑا جائے، سماجی اور جذباتی نشو و نما سے جوڑا جائے، اور وقتاً فوقتاً ان پر بھی جانچ ہونی چاہیے، ان عناصر پر بھی جانچ ہونی چاہیے، تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانچ کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم اب تعلیمی ریاستی خاکے کے تیسرے سلائیڈز پر پہنچتے ہیں، اور یہ تیسرا سلائیڈ جانچ کے مختلف عنوانات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ جانچ صرف تحریری امتحان تک ہی محدود نہیں ہے۔ اب آئیے، جانچ تحریری امتحان تک ہی محدود نہیں ہے۔ ہمارا پچھلا جو طریقہ تدریس، طریقہ جانچ تھا، وہ یہ تھا کہ ہم تحریری امتحان لیتے، ہم زبانی امتحان لیتے، وقتاً فوقتاً اور سلپ ٹیسٹ، اور سال میں 3 بار ہاف ایئرلی، کوارٹرلی، ہاف ایئرلی اور ایئرلی ایگزامز منعقد کرتے جو تحریری ہوتے تھے، اور ان میں اس میں ہمہ جہتی ترقی کا کوئی پہلو شامل نہ ہوتا، صرف بچے کا اکتساب، علم اور معلومات پر منحصر جانچ ہوتی۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ تعلیمی خاکے کے تحت جانچ میں یہ چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ استعداد اور مہارتوں پر مبنی تعلیمی معیار کے اصول کو مضامین میں شامل کیا گیا ہے۔ استعدادیں ہوں، مہارتوں پر مبنی تعلیمی معیارات ہوں۔ یہ مہارتوں پر مبنی تعلیمی معیارات جو ہے ہر مضمون کے تحت آتے ہیں۔ ان مضمون کے حساب سے ان کی مہارتوں کو جانچنا چاہیے، اور یہ عمل اگر ہم کریں تب یہ کامیابی کی ضامن ہوگی، طالب علم کی مکمل نشو و نما ہوگی۔ آئیے اس کے بعد پہنچتے ہیں، جانچ طالب علم کو اپنے سوچ، تصورات کے اظہار کے لیے خود سے لکھنے کا موقع فراہم کرنے والی ہو، بچوں کی مہارتیں، تجزیہ کرنے کی صلاحیت، تخلیقی صلاحیتوں کی پیمائش کے عین مطابق ہو۔ اب یہاں پر یہ پوائنٹ غور طلب ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جانچ طالب علم کو اپنی سوچ، طالب علم کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جائے، آپ کی جانچ سے، آپ کے طور طریقوں سے طالب علم کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جائے، تصور کا اظہار کرنے کے لیے موقع ملے، وہ اپنے تصورات کو اظہار کر سکے۔ جانچ اس کی زبانی ہونی چاہیے، جانچ اس کی لکھائی اور پڑھائی یعنی تحریری میں ہونی چاہیے، جانچ اس کی کھیل کے میدان میں بھی ہونی چاہیے، اس طرح سے، اور جانچ اس کا اظہار خیال، معافی الضمیر بھی ہونی چاہیے، وہ اپنے خیالات کو آپ کے سامنے، طلباء کے سامنے، ساتھی اساتذہ کے سامنے اور ساتھ ہی کمرے جماعت کے اندر پیش کرنے کے قابل ہو، خود سے لکھنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ایک نقطہ ہے یہاں پر، بچہ خود سے لکھے، خود سے اپنے خیالات کو قلم بند کر سکے، وہ پیش کر سکے، لکھ کر پیش کر سکے، بول کر پیش کر سکے، اس طرح سے وہ اپنی مہارتیں، علمی مہارتوں کا اظہار کر سکتا ہے۔ بچے کی مہارتوں میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہو، بچوں کو تجزیہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ ہم نتائج اخذ نہ کر دیں، ہم نتائج بچوں سے اخذ کروانے کے قابل بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ صلاحیت جو بچوں کے اندر تجزیہ کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تفہیم کرنا، اس کو پیش کرنا، ایسی صلاحیتوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ریاستی تعلیمی خاکے کے تحت یہ عین مطابق ہے کہ آپ ان باتوں کی جانچ کی جائے، ان باتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ آئیے ہم یہ بہت ہی دیکھیے، ریاستی تعلیمی خاکے کے تحت آنے والا ایک عنوان ہے حق قانونی تعلیم۔ ہماری حکومت ہندوستان کے علاوہ ریاستی حکومت نے بھی، تلنگانہ کی حکومت نے بھی اس CCE کو ایکسیپٹ کیا ہے، اسے قبول کیا ہے۔ اس کے تحت قانونی حق تعلیم مسلسل جامع جانچ کا ایک حصہ ہے۔ قانونی حق تعلیم مسلسل جامع جانچ کا حصہ ہے۔ اس کے تحت ہر بچہ جس کی عمر 14 سال سے کم ہو، فری ایجوکیشن حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کوئی بھی شخص
اپنے بچے کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ والدین بھی تعلیم حاصل کرنے والے بچے کو جس کی عمر 14 سال سے کم ہو روک نہیں سکتے۔ غریبی، مجبوری، معذوری یہ تعلیم کو روکنے میں مجبور نہیں کر سکتے۔ اس لیے حکومتوں نے ان کے لیے مختلف ادارے قائم کیے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی پیسہ لگائے کہ وہ گورنمنٹ پر منحصر ہو کر گورنمنٹ کے اسکولز اور سکسیس اسکولز، پھر ماڈل اسکولز وغیرہ میں رہنے کھانے کی سہولتوں کے ساتھ 14 سال تک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے تحت آئیے قانون حق تعلیم کیا کہتا ہے، اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور مسلسل جامع جانچ کے تحت یہ کہاں تک مناسب اور کس حد تک تعلیم کو ایک حق بنا دیا گیا ہے، قانون بنا دیا گیا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے عائد ہوتی ہیں، سزائیں ملتی ہیں، تو اس پر ہم نظر ڈالیں۔ قانون حق تعلیم باب 5 میں شامل ہے، سیکشن 29 ہیں۔ ذیلی سیکشنز 2 کے مطابق بچوں کی ترقی کی مسلسل اور جامع جانچ ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس کا ایک نقطہ یہ کہتا ہے کہ قانون حق تعلیم باب 5 میں شامل ہے، سیکشن اس کے 29 ہے۔ ذیلی سیکشن 2 کے مطابق بچوں کی ترقی کے مسلسل جامع جانچ ہونی چاہیے۔ بچوں کی جو تعلیمی، اکتسابی اور مدرسے کو آتا ہے، جس عمر میں وہ آپ کے مدرسے سے منسلک رہتا ہے، اس کی مسلسل جامع جانچ ہونی چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ملتا ہے، بچے دستور میں تحریر شدہ اقدار کو کہاں تک حاصل کر چکے ہیں، اس کی بھی جانچ کی جائے۔ اب یہ دیکھیے دوسرا پوائنٹ یہ ہے یہاں پر، بچے دستور میں تحریر شدہ اقدار کو کہاں تک حاصل کر سکتے ہیں۔ طلباء کے لیے جو حق دیا گیا ہے، بچے کے لیے جو حق دیا گیا ہے دستور کے تحت، یہ آلریڈی دے دیا گیا ہے طالب علم کو، اس کے تحت ان کو کتنی فیسلٹیز، یہ کتنا حق استعمال کر رہے ہیں، کہاں پر ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اس بات کا بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان کا حق کیا ہوتا ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ اب معلم کو بھی اور اولیاء طلباء کو بھی اور طالب علم کو بھی آزادی سے، آسانی کے ساتھ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا حق کیا ہے اور معلم کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، پھر کیا ہم اس طالب علم کے لیے، اس بچے کے لیے اس کے حق کو پہنچانے میں معاون کہاں تک معاون ہیں۔ اس کے بعد اس کی بھی جانچ کی جائے، یعنی کہ اس کو کتنا حق مل رہا ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایک بہترین سماج تیار کرنے کے لیے، ایک ملک کو بہترین سماج سے آراستہ کرنے کے لیے انصاف کی ضرورت پڑتی ہے، اور انصاف اس وقت ہوتا ہے جب ہم قانون کا نفاذ عمل میں لائیں۔ چھوٹے بڑے، امیر غریب، کمزور طاقتور، ان تمام کو مساوات کی نگاہ سے دیکھیں، ان تمام کو ایک ہی نظر سے دیکھیں، اور ان کا استعمال، ان پر قانون کا استعمال ایک ساتھ ہو، تو حق اگر کسی کا نہ ملتا ہوں تو ان کو دیں۔ اگر یہ حق کی بات اگر ہم طلباء میں لائیں اور ان کا حق بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ہمارے حق پر، والدین اپنے حق پر عمل کرتے رہیں، تو بچے کے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت، ایک صحیح شہری بننے کی صلاحیت اور نشو و نما ہوتی ہے، تاکہ وہ آگے جا کر اس ملک کا بہترین شہری بنے اور لوگوں کو اور اس قوم کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں تیسرے پوائنٹ پر، بچوں کی جسمانی، ذہنی، جذباتی نشو و نما یعنی ہمہ ترقی کی جانچ بھی کی جائے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو مدرسے میں پڑھا کر اکتسابی عمل میں کامیاب بنا دیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہی ترقی نہیں ہے۔ ترقی کیا ہوگی؟ ترقی یہ ہوگی کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ، معلومات کے ساتھ ساتھ، اکتسابی عمل کے ساتھ ساتھ جسمانی، اس طالب علم کی جسمانی، اس طالب علم کی ذہنی، اس کی جذباتی نشو و نما بھی ہونی چاہیے، اور اس کی ترقی کے لیے مختلف مراحل میں جانچ بھی کی جانی چاہیے، استحالات بھی پیدا کرنی چاہیے، رکاوٹوں کو دور بھی کرنا چاہیے، یہ کہتا ہے قانون۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پر، بچوں کی حاصل کردہ معلومات
بچوں کی حاصل کردہ معلومات، مہارتیں، استعداد کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ اب پھر ایک اور موقع ملتا ہے قانون کے تحت کہ آپ معلومات کی جانچ کریں، ان کا حاصل کردہ علم کی کتنی مقدار ان کے پاس ہیں، ان معلومات پر سوالات کریں، ان معلومات کی جانچ کریں، ان پر پرچہ لیں، ان پر سلیپ ٹیسٹ منعقد کریں، ان پر سالانہ یا ہافرلی SA1 SA2 جیسے امتحانات منعقد کریں، پھر ان کی مہارتیں، ان کے استعداد کے مطابق یہ امتحانات منعقد کریں۔ دیکھیے پرانے سسٹم کو فالو کیا گیا، کمپلیٹلی تحریری امتحانات رکھے گئے، سال کے 3 کے بجائے 2 رکھے گئے، سلیپ ٹیسٹ کے بجائے ماہانہ امتحانات کے بجائے سلیپ ٹیسٹ کے نام پر اسباق کے ختم پر مختلف ادوار میں سلیپ ٹیسٹ رکھے گئے۔ یہ تحریری امتحانات رکھے گئے، ایکسٹرا ذمہ داری یہ دی گئی، اضافی ذمہ داری جسے کہتے ہیں وہ یہ دی گئی کہ ان کی کھیل کے میدان میں، کود کے میدان میں، کھیل کود کے میدان کے علاوہ ہمہ جہتی ترقی کے لیے مختلف پہلوؤں کی جانچ کے بھی انتظام کیے گئے ہیں اس قانون کے تحت، تاکہ ایک اچھا معاشرہ تیار ہو سکے۔ اب ہم اس نکات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سلائیڈ پر پہنچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی سطح و عمر کے مطابق کیا ان میں جسمانی، ذہنی صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ بچوں کی سطح کے حساب سے عمر کے مطابق جسمانی، ذہنی صلاحیتیں فروغ پا رہی ہیں یا نہیں، اس کی بھی جانچ کی جانی چاہیے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے جو ہے گھر میں کھانا نہیں کھا کر اسکول آ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ سالوں چلتا ہے، دوپہر کا کھانا اسکول میں کھاتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ ایک وقت کے کھانے سے محروم ہوتے ہیں۔ اس کی یہ محرومیت ان کے جسم پر، ان کی عقل پر کہیں اثر تو نہیں ڈال رہی ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیا ان کی صحت خراب ہو رہی ہے، کیا وہ کانسنٹریٹ صحیح نہیں کر سک رہے ہیں، تو اس کی وجوہات معلوم کرنی چاہیے۔ معلم کی ذمہ داری ہے کہ طالب علم کے اندر وہ تدریس کے عمل کے دوران اگر کسی طالب علم کا کانسنٹریٹ نہ کرنا اور کم کانسنٹریٹ کرنے کے درمیان میں کچھ ایسی وجوہات کو تلاش کرے اور اس سے طالب علم سے اخذ کروائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عمر کے مطابق جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں یا نہیں۔ اس طرح سے والدین کو اس بارے میں ہم ممکن حد تک بتا سکتے ہیں۔ آئیے ممکنہ حد تک کیا مادری زبان میں تدریس ہو رہی ہے، جانچ کی جائے۔ اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا نکتہ ہے جو ریاستی تعلیمی خاکے میں درج کیا گیا ہے، جو CCE کے تحت آتا ہے، وہ یہ ہے کہ 14 سال کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم کو ہمارے ماہرین تعلیمات پچھلے جتنے سسٹمز ہیں اس میں اس بات کی تائید کی گئی، اس بات پر زیادہ زور دیا گیا، دباؤ دیا گیا کہ جو ہائی اسکول تک کی ایجوکیشن ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، وہ مادری زبان میں دینی چاہیے، تاکہ طالب علم مادری زبان کو اچھی طرح سمجھتا ہے، اپنے احساسات کو سمجھتا ہے، تو وہ اس زبان میں کسی سائنس کو، ریاضی کو، دوسرے مضامین کو اچھی طرح سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ کہ دوسری زبان میں۔ تو یہ جو خوبی ہے زبان کی، مادری زبان کی تعلیم کا، ابتدائی تعلیم جو ہوتی ہے وہ زبان میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس پر بھی جانچ کی جانی چاہیے، اور یہ ایک ملک کے لیے، قوم کے لیے، نسل کے لیے اور زبان کے لیے ایک بہترین عمل ہوگا اگر مادری زبان میں تدریس، ابتدائی جماعتوں کی تدریس دی جائے، ہائی اسکول تک کی تدریس کی جائے۔ بلا خوف و خطر ماحول میں بچے کیا اپنے احساس، جذبات کو آزادی سے اظہار کرنے کے قابل ہیں؟ اب یہاں پر ایک دیا کہ بچے کے اندر یہ صلاحیت ہے، لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتا ہے، کہہ نہیں سکتا ہے، اس کو استادوں کا خوف ہے، اس کو پرنسپل کا خوف ہے، اس کو ماں باپ کا خوف ہے،
یا سوسائٹی کا خوف ہے، ایسا طالب علم دماغی طور پر اپنے آپ کو خوف کے ماحول میں رکھتے ہوئے اپنی جبلتوں کو ختم کرتا نظر آئے گا۔ اس کے لیے حق تعلیم اور مسلسل جامع جانچ کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ طالب بلا خوف و خطر ماحول بچہ کیا کرنا چاہیے، اپنے احساسات، اپنے خواہشات، اپنی آزادی کا اظہار کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ تو معلم کو چاہیے کہ وہ طالب علموں میں خود اعتمادی بھریں، ان کو کہنے کا موقع دیں، ان کی سوچ کو اظہار کرنے کا موقع دیں۔ تب وہ کہتے ہیں تو معلم کا کام ہے کہ درست بات کو قبول کیا جائے اور نادرست بات کی تشریح کی جائے۔ جیسے کہ اگر ایک طالب علم کہتا ہے کہ مجھے پڑھائی میں دلچسپی نہیں، مجھے فلم دیکھنا پسند ہے، میں کھیلنا کودنا چاہتا ہوں، تب معلم کا کام یہ نہیں کہ تم کس طرح کی بات کرتے ہو، تم اس کلاس کے قابل نہیں ہو، ایسے جملے کہنے سے بہتر ہے کہ طالب علم کو ڈرانے دھمکانے سے بہتر ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، ہم اسے بتائیں کہ فلم دیکھنا ایک وقت گزاری اور وقت خوشی محسوس کرنے کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً بہت اچھا لگتا ہے، لیکن تعلیم آپ کی زندگی کو آگے لے جانے میں، آپ کی ترقی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ بغیر تعلیم کے آپ یہ وقتیہ خوشی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوتے ہیں۔ ان طرح کی باتیں کر کے، اس طرح سے سمجھا کر ہم اس کے خوف اور خطر کو دور کر کے اس کی جبلت جذباتی کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، اس کی سمجھ کو ہم ایک راہ دکھا سکتے ہیں، نہ کہ ہم اس کو ڈرا دھمکا کر کلاس میں یا کمرے جماعت میں بٹھانے پر وہ سوالات اس کے دماغ میں رہتے ہیں اور وہ دور نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ایک فکر میں رہتا ہے، جس سے وہ اکتسابی عمل میں پیچھے ہو جاتا ہے۔ تعلیم کا حاصل کرنا ہر طالب علم کے لیے جو ہائی اسکول تک ہے ضروری ہے، یہ حکومت کہتی ہے، والدین چاہتے ہیں، سوسائٹی چاہتی ہے کہ طالب علم حاصل کیا جائے۔ تب ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے ایز اے معلم، ایز اے والدین، ایز اے سماجی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی اچھی طرح تشریح کریں اور ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ اکتساب اکتساب کیا ہے، جانچ کیا ہے، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور یہ سلائیڈ 6 ہے، اس پہ اس سلائیڈ کے تحت ہمیں یہ جاننے کا موقع مل رہا ہے، جانچ کو اکتسابی عمل کا لازمی حصہ مانتے ہوئے اس کی تعریف کو تشکیل دیا جائے۔ جانچ کو اکتسابی عمل کا لازمی حصہ ماننا چاہیے اور اس کی تعریف کو تشکیل دینا چاہیے، یعنی کہ اس کی تعریف کر دینی چاہیے کہ یہ ہر معلم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکتسابی عمل بغیر جانچ کے ممکن نہیں، یہ اکتساب ہی نہیں۔ اکتساب اس وقت ہوگا کہ ہم نے سکھایا، طالب علم نے سیکھا اور اتنا ہی سیکھا جتنا وہ ہم سکھائے ہیں، یا اس میں کمی ہے، یا اسے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، یا اس میں مزید تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، جانچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم جانچ کریں۔ تو جانچ کو اکتسابی عمل کا ایک لازمی حصہ مانتے ہوئے اس کی تعریف کو تشکیل دیا جائے۔ جانچ کی نوعیت و فطرت سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب ایز اے معلم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، معلم کی ذمہ داری ہے کہ جانچ کس نوعیت کی ہو، جانچ کی فطرت کیا ہو، جانچ کو کیسے ہم تشکیل دیں، جانچ کا عمل کس طرح انجام دیں کہ ہر وہ پہلو، ہر وہ نکات جو CCE کے تحت آتے ہیں وہ آسان ہو جائیں، قابل قدر ہو جائیں اور اس پر عمل کرنا معلم کے لیے، طالب علم کے لیے آسان ہو جائے، ساتھ ہی ساتھ طلباء کی ترقی بھی ضامن بن جائے۔ اب آئیے احتساب بوقت اکتساب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ احتساب بوقت اکتساب، اسسمنٹ ایز لرننگ، پڑھائی کے درمیان، تدریس کے درمیان، سیکھنے کے درمیان احتساب کرنا، جائزہ لینا،
جانچنا، یہ ہے آپ کا احتساب بوقت اکتساب۔ پڑھ کر 6 مہینے کے بعد امتحان لینا، یہ طریقہ اتنا موزوں و موفق نہیں کہ ہمہ جہتی ترقی ہو سکے۔ پڑھنے کے درمیان ہی، تدریس کے درمیان ہی، لیکچر کے درمیان ہی، عمل کے درمیان ہی، کھیل کے درمیان ہی ہم اگر تجزیہ کرتے ہیں، ہم اگر جانچ کرتے ہیں اس ایکٹیویٹی کی، اسے کہتے ہیں احتساب بوقت اکتساب۔ احتساب برائے فروغ اکتساب، اسسمنٹ فار لرننگ۔ اسسمنٹ ایز لرننگ تھا، اب اسسمنٹ فار لرننگ۔ احتساب برائے فروغ اکتساب۔ احتساب جانچ کیوں ہو، یہ سوال آ سکتا ہے۔ جانچ کس لیے ہو؟ فروغ اکتساب، سیکھنے کے عمل میں فروغ پائے۔ ہماری جانچ کیسی ہو؟ جانچ ایسی نہ ہو کہ جانچ ترقی ہو گئی اور سیکھنے کا عمل رک گیا، ایسی نہ ہو۔ جانچ ایسی ہو جس سے سیکھنے کے عمل کو اور فروغ مل سکے اور فروغ حاصل ہو سکے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اسسمنٹ فار لرننگ، یہ احتساب برائے فروغ کہلائے گا۔ اس کے بعد اور نقطہ ہے اکتساب کا احتساب، اسسمنٹ آف لرننگ، ایز لرننگ، فار لرننگ، آف لرننگ۔ اکتساب کا احتساب، اب جو کچھ سیکھا ہے اس کا بھی جانچ کی جائے۔ سیکھنے کے درمیان جانچ تھی، پھر سیکھنے کی ترقی کے لیے جانچ تھی، اب جانچ کے لیے سیکھنا چاہیے، اور جانچ کے جو سیکھا گیا ہے اس عمل کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 اسٹیپس ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہم مسلسل جامع جانچ کے اس پہلو تک پہنچ سکتے ہیں، اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں، اور بچے کی ہمہ جہتی ترقی میں یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے اب ہم کن نکات کی جانچ کی جانی چاہیے حق تعلیم کے تحت، ریاستی خاکے کے تحت، کن نکات کی؟ اب دیکھیں، ہم نے اسے زبان اول کے تحت آپ کے لیے رکھا ہے، اس پر غور فکر کریں۔ اس پر سوالات آ سکتے ہیں کہ کون سے نکات مسلسل جامع جانچ کے تحت اردو مضمون یا کسی اور مضمون کے تحت پوچھے جا سکتے ہیں۔ آئیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو سوال ہو سکتا ہے کن نکات کی جانچ کی جانی چاہیے؟ حق تعلیم کے تحت، ریاستی تعلیمی خاکے کے تحت کن نکات کی جانچ کی جانی چاہیے، اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب ہم اس پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تحتانوی سطح، اول تا پنجم، اور فوقانوی سطح اول تا نہم۔ ان دونوں میں کن چیزوں پر نظر ڈالنی چاہیے؟ زبان اول اردو اول تا پنجم کے لیے ریاضی، ماحولیاتی مطالعہ، انگریزی، فنون، ثقافتی تعلیم، تعلیم صحت، جسمانی تعلیم، کام، کمپیوٹر کی تعلیم، اقدار کی تعلیم۔ فوقانوی سطح پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ زبان اول اردو کے لیے زبان دوم، زبان سوم، جیسے کہ ہماری ریاست کے لیے زبان اول اردو میڈیم کے لیے اردو ہوتی ہے، تیلگو میڈیم کے لیے تیلگو ہوتی ہے، اور دوسرے میڈیم کے لیے تیلگو، اردو یا انگلش شامل ہے۔ زبان دوم اردو ہوتی ہے، زبان اول اردو ہوتی ہے، زبان دوم تیلگو ہوتی ہے اردو میڈیم والوں کے لیے، تیلگو والوں کے لیے ہندی اور اردو ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے زبان سوم انگریزی ہوتی ہے۔ ریاضی، علم سائنس، سماجی علم، فنون، ثقافتی تعلیم، تعلیم صحت، جسمانی تعلیم کے علاوہ، ان تمام کے علاوہ، ان نکات کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز پر کانسنٹریٹ کیا جائے،
ان پر کون سے طور طریقوں پر عمل کیا جائے، یہ قابل غور بات ہے۔ ایک تھا زبان اول پنجم کے لیے، پھر ریاضی۔ دیکھیں یہاں پہ صرف تحتانوی سطح پر ہم نے ایک زبان لی اردو، پھر اس کے بعد ریاضی، چونکہ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریاضی تمام مضامین کی ماں ہے۔ ماحولیاتی مطالعہ یہ بچے سے خاص کر ریلیٹڈ رکھتا ہے، وہ اپنے ماحول میں رہتا ہے تو وہاں سے اس کو لیا گیا ہے۔ انگریزی اس لیے کہ اس کو شامل اس لیے کیا گیا کہ یہ آج کی انٹرنیشنل زبان ہے۔ ہمارے ملک میں انگریزی مادری زبان کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ملک مختلف زبانوں پر عمل کرتا ہے، اس میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، تو وہاں ایک زبان سے دوسری زبان کا سیکھنا، ایک ریاست سے دوسری ریاست کی زبان الگ ہے، تب ایک میڈیٹر کی طرح ہماری زبان انگریزی جو ہے بولی جاتی ہے، ہمارے ملک میں بولی جاتی ہے۔ فنون اور ثقافتی تعلیم، یہ چھوٹی جماعتوں کے لیے بھی فنون کی تعلیم ہے، ثقافتی تعلیم ہے، یہ شامل کی گئی ہے۔ ان نکات کی بھی جانچ ہونی چاہیے۔ تعلیم صحت، جسمانی تعلیم، یہ خاص کر چھوٹے طلباء کے لیے بہت ضروری ہے۔ کام کمپیوٹر کی تعلیم، یہ بھی جو ہے پرائمری سطح پر یا تحتانوی سطح جیسے کہتے ہیں ہم، اس پر بھی کام اور کمپیوٹر کی تعلیم پر بھی جانچ کا رکھا گیا ہے، اور اقدار کی تعلیم معاون ثابت ہوتی ہے۔ ان کی جانچ پر ہم بہتر نشو و نما کے لیے، طلباء کے بہتر نشو و نما کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے فوقانوی سطح پر کن چیزوں پر زور دیا گیا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں، زبان اول تھی، دوم، سوم، تینوں زبانیں پر اس پر جانچ کی جانی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ریاضی، علم سائنس، سماجی علم، یہ مزید تین مضامین جو ہیں، ریاضی، علم سائنس اور سماجی علم، کیونکہ طالب علم کو یہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے، یہ اس کی زندگی کو ایک نہج پہ ڈھالنے کے لیے یہ موقع ہوتا ہے۔ ان زبانوں کی طرف بھی، ان مضامین کی طرف بھی طالب علم کو بڑھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں فنون اور ثقافتی تعلیم کی طرف بھی جانچ کی جانی چاہیے۔ تعلیمی صحت، تعلیم کی جو معیار ہیں طلباء کے اندر، تعلیم کا جو تعلیم حاصل کرنے کا جو رجحان ہے، اس کے علاوہ یہ عمر تعلیم کی کون سی سطح پر اس کی صحت کیسی ہے، صحت کی تعلیم بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس کو کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے، اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ کون سی چیزیں اس کے جسم کے لیے فائدہ مند ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، کون سی چیزیں وہ ضروریات میں شامل کرتا ہے، کون سی چیزیں غیر ضروری اس کی غذا میں شامل ہو جاتی ہیں، اور صحت پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس بات کا بیماری کی وجہ، بیمار ہونے کی وجہ، ان کی مدافعت کو جسم میں پیدا کرنے کی وجہ، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم ماحول سے حاصل کرتے ہوئے صحت بنا سکتے ہیں، اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ جسمانی تعلیم کی پر بھی ہم نے بہت سا غور کیا ہے، اور ہم نے یہ جانا ہے کہ حق تعلیم کے تحت جسمانی تعلیم پر بھی زور دیا گیا ہے، کیونکہ ایک اچھا معاشرہ، ایک صحت مند جسم کے اندر ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے، اور ایک صحت مند دماغ ایک سوسائٹی کے لیے صحت مند کام کر سکتا ہے۔ ایک بیمار دماغ، ایک جو بیمار جسم میں رہتا ہے، وہ سوسائٹی کے لیے بیماری کے علاوہ یا نامانوسیت کے علاوہ کوئی اور چیز دے نہیں سکتا۔
اس لیے ہم کو ایک صحت مند جسم بنانا چاہیے. ایک صحت مند جسم کے اندر ایک صحت مند دماغ رہے گا. ایک صحت مند دماغ ایک صحت مند معاشرہ تعمیر کرے گا، اور وہ صحت مند معاشرہ ایک صحت مند ملک بنائے گا. اس کے لیے جسمانی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. جسمانی تعلیم پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر جانچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حق تعلیم کے تحت یہ نکات تھے. آئیے ہم سلائیڈ 8 پر پہنچتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مضمون واری تعلیمی معیارات پر بحث کی گئی ہے. حق تعلیم کے تحت، ریاستی تعلیمی خاکے کے تحت کون سی باتوں کو مضمون واری تعلیمات میں شامل کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ہم، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، زبان پر زیادہ فوکس کیا گیا ہے. اب آئیے زبانیں ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا، زبان اول، زبان دوم، زبان سوم. تمام زبان کو ایک ہی نہج پر ہم نے دیکھنا ہے. مادری زبان کی طرح ہی تمام زبانیں ہم کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے. تمام زبانوں کو اسی نہج پر چلنے سے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے زبان کی جو استعدادیں ہیں اس پر کیا کرنا چاہیے یہ دیا گیا ہے. تو پہلا پوائنٹ ہے، جیسے کہ اردو، تیلگو، انگلش، ہندی، ان زبانوں کے لیے پہلے سننا چاہیے. اس پر یہ معیار پر طالب علم کو اترنا چاہیے. پہلے سننے کے قابل بنانا چاہیے، پھر اس کے بعد بچہ سوچ کر بولنا. طالب علم پہلے سنے گا، دوسرا اس کا پوائنٹ ہے وہ سوچ کر بولے گا. پہلے سننا، دوسرا پوائنٹ سوچ کر بول. اس کے بعد پڑھنا، سمجھ کر اظہار خیال کرنا. پڑھنے کا عمل آتا ہے، وہ پڑھنا سیکھتا ہے، زبان میں پڑھنا سیکھے گا. پہلے وہ ماحول سے دیکھے، کئی طلباء جو مدرسے کو آتے ہیں وہ ہزارہا جملے، ہزارہا الفاظ، ہزارہا نئی باتیں، گانے اور دوسری چیزیں سیکھ کر آتے ہیں. یہ گانے سیکھنے کا گانا گانے کا جو عمل ہے، وہ سب سے پہلے گانا سنتا ہے، اس کو دہراتا ہے، پھر اس کو بولتا ہے. تو اسی پوائنٹ پر تعلیمی معیارات کو رکھا گیا ہے. زبان کا سننا ضروری ہے، پھر اس سنی ہوئی چیز کو سمجھ کر بولنا ضروری ہے. پھر آتا ہے نیکسٹ پڑھنا. پھر جب پڑھا ہوا چیز ہے اس کو ایکسپلین کرنا، سمجھنا، اظہار خیال کرنا. تو ان چیزوں کا جانچ، ان چیزوں کو شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد آئیے، یہ اکتسابی معیارات میں شامل کیے گئے ہیں. خود لکھنا، بچے کو خود لکھنے کا عمل دیا گیا. لفظیات دیکھیں، زبان کے اندر لفظ کی بڑی اہمیت شامل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ لفظ کہیں اور ہارڈ ورڈز لکھائیں، ہارڈ ورڈز کی تشریح کرائیں، تو یہ زبان کے اندر، بچے کے اندر یہ قابل پیدا ہوگی کہ وہ زبان کو آسانی سے دوسرے کے سامنے پیش کر سکے گا. اس زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکے گا. جس کے پاس زیادہ سے زیادہ الفاظ ہوں، لفظ ہوں، وہ آسانی سے جملے بنا سکتا ہے، زبان کی اکتساب ممکن ہو سکتا ہے. تو لفظیات پر زیادہ کانسنٹریٹ کی ضرورت ہے. یہ تعلیمی معیار میں رکھا گیا ہے. اس کے بعد تخلیقی اظہار، طالب علم کو کے اندر تخلیقی اظہار پیدا کرنا چاہیے. اب یہ تخلیقی اظہار کیسے ہوگا؟ تخلیقی اظہار دراصل وہ اپنے جذبات سے، وہ اپنی جدتوں کے استعمال سے، وہ اپنے حصوں کے استعمال سے ایک نیا طور طریقے پر کسی چیز کو پریزنٹ کرے، کسی چیز کو ظاہر کر سکے، اس کی نمائش کر سکے. اس طریقے اس کے اندر وہ چھپی ہوئی جبلت کو باہر نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ تخلیقی اظہار میں آتا ہے. بچہ اپنے سے، خود سے کوئی چیز کو پریزنٹ کرتا ہے، یہ تخلیقی اظہار کہلاتی ہے. آئیے توصیف یہ آج ہمارے معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے طالب علم توصیف سے ناوالد ہیں، انہیں واقفیت ہی نہیں ہے توصیف کیا ہوتی ہے.
آئیں توصیف کیوں ضروری ہے؟ ہم کسی اچھے اردو زبان کے اندر اگر ہم دیکھیں کوئی ایک اچھا مصرع یا شعر آتا ہے تو ہم اس کو پڑھ کر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے اندر ایک خامی ہوگی۔ اگر اس شعر کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں اور ایک خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اگر اس کو ہم پیش کر دیں، اس کے بنانے والے کی تعریف کر دیں، اس کو پریزنٹ کرنے والے کی تعریف کر دیں، تو اس سے ایک اچھا ماحول، ایک اچھا معاشرہ بنے گا۔ اس عمل کا اس کرنے والے کی تعریف سے وہ اور زیادہ اچھا کرے گا اور سامنے والا اس کو دیکھ کر سیکھے گا۔ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل توصیف کی وجہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ توصیف اگر ہوتی جائے تو کام کرنے والوں میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، وہ اپنے طور طریقے کا استعمال کرتے ہوئے، اچھے طور طریقے کا استعمال کرتے ہوئے ایک سے ایک خوبصورت چیزیں اور اچھے سا ماحول، اچھی سی نظمیں، اچھے قصے کہانیاں بنائیں گے، پیش کریں گے۔ لفظیات ہم نے جہاں تک دیکھا ہے، تخلیقات اظہار، توصیف ضروری ہے۔ توصیف سامنے والے یا کرنے والے کے اندر جذبہ عمل کو بڑھاتی ہے۔ اگر آپ اور یہ توصیف نہ صرف طلباء کریں بلکہ اساتذہ بھی اپنے طالب علم کی توصیف کرتے رہیں، ہر چھوٹے کام پر اس کو توصیف سے نوازیں، اس کو گڈ ورڈز سے نوازیں، بیسٹ ورڈز کا استعمال کریں۔ آپ نے اچھا کیا کہیں، اس کی پیٹھ تھپتھپائیں، اس کی ہمت افزائی کریں، اس کے کام کے کرنے کے درمیان ناکامی پر اس کو یہ ناکام ہو گیا ہے، اس کو تنبیہ کرنے کے بجائے یہ بولیں کہ آپ نے اس کام کو اس حد تک پہنچا دیا، اب اس میں مزید یہ کرنے پر یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ توصیف دراصل کرنے والوں میں ہمت، جذبہ اور لگاؤ پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہاں پر ہم شاعروں کی، اردو زبان کے اندر ہم نے شاعروں کی توصیف، کتابوں میں اسباق کے پہلے ہم نے شاعروں کی توصیف کا سلسلہ رکھا ہے۔ اردو ادب کے اندر یہ شاعروں کی توصیف کی گئی، ان کے کارنامے بتائے گئے، ان کے حالات زندگی بتائے گئے، ان کو سراہا گیا۔ یہ عمل طالب علم اپنے کمرے جماعت میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے ساتھی طلباء کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ایک شعر لکھنے پر اس کی توصیف کر سکتے ہیں۔ اساتذہ بچوں کے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر بھی توصیف کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آئے زبان کے اندر یہ دیکھا گیا زبان شناسی۔ زبان شناسی بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے، رکن ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور اور فکر ہے کہ آپ اپنی زبان کی قائم رکھنے کے لیے اس کو اس کے نہج پر اور اس میں ترقی کے لیے مختلف طریقے تلاش کریں اور اس پر عمل کریں۔ ہمارے مدرسوں میں، اردو مدرسوں میں اردو کتب، تیلگو مدرسوں میں صرف تیلگو کتب، ہندی مدرسوں میں ہندی کتب کے علاوہ دوسرے زبانیں بھی آپ رکھنی چاہیے، اور اپنی زبان کے مختلف رسالے اور مختلف اخبارات، اگر ان کا مطالعہ رکھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، پریئر کے ٹائم پہ ان میں سے اہم خبریں لی جائیں، بورڈ بنائے جائیں، دیواری اخبار لگایا جائے اور منظم مشاعرے اور تعلیمی میدان میں زبان کے اندر منعقد کیے جائیں، تو یہ زبان کے اندر کی جانے والی بہت بڑی تبدیلی اس کی ترقی میں شامل ہو جائے گی۔ اس طرح زبان کے لیے جو اہم تعلیمی معیارات تھے، سننا، سوچ کر بولنا، پڑھنا، سمجھ کر اظہار خیال کرنا، خود لکھنا، لفظیات کا جمع کرنا، لفظیات کو اکٹھا کرنا، پھر ان پر لغت کا استعمال کرنا، تخلیقی اظہار، توصیف کرنا زبان کی اور زباندانوں کی، پھر اس کے علاوہ شعراء، اساتذہ، طلباء، ماحول کے ہر وہ شخص کی جس نے کارنامے کیے ہوں، توصیف ہونا ضروری ہے۔ پھر زبان شناسی کے لیے مختلف اقدامات کیے جانے چاہیے۔ یہ بہت ہی اہم
پوائنٹس تھے۔ آئیے ہم سلائیڈ 9 پر پہنچتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مضمون واری تعلیمی معیارات میں پنجم تک ریاضی کو اہمیت دی گئی ہے، پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک ریاضی دوسری اہمیت کا حامل ہے زبان کے بعد۔ اب اس کے تحت تعلیمی معیارات کیا ہوتے ہیں؟ مسئلے کا حل، پرابلم سالونگ، یہ مسئلے کا حل ایک معیار ہے، استعداد ہے ریاضی کی۔ دوسرا ایک استعداد ہے استدلالی ثبوت، ریزننگ اینڈ پروف، اسے اردو میں استدلالی ثبوت کہتے ہیں۔ تیسرا اس کا ایک نقطہ ہے یا معیار کہیے اسے یا استعداد کہیے، اظہار، کمیونیکیشن۔ چوتھا اس کا ایک اور جز ہے، ایک اور استعداد ہے کنیکشن، مربوط کرنا یا ربط پیدا کرنا۔ آخری اس کا ایک اور نقطہ ہے یا معیار ہے ریپریزنٹیشن، نمائندگی۔ ان 5 معیارات پر ریاضی کو رکھا گیا ہے۔ اگر ریاضی کا طالب علم ان معیارات پر مکمل اترتا ہے، ان 5 معیارات پر اترتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا اکتساب عمل صحیح راستے پر ہے، جس میں ترقی کا عمل واقع ہو رہا ہے۔ آئیے مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل کمرے جماعت کے اندر سوالات کو دینا، اس کے حل تلاش کرنا۔ اب یہ جو مسئلے کا حل ہے، اس پر سوالات کے علاوہ پرچے سوالات آئیں گے، زبانی سوالات آئیں گے، اور اس پر حل کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مسائل کو طلباء، جو مسائل گھریلو ہوتے ہیں، جو مسائل باہر کے ہوتے ہیں، ماحول کے ہوتے ہیں، ان مسائل کو سمجھنا اور اس پر ان کے حل تلاش کرنا، خود سے ان کے حل تلاش کرنا ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور ریاضی کے تحت اس بات کی ضمانت ہے کہ جو طلباء ریاضی میں عبارتی سوالات و دوسرے سوالات حل کرتے ہیں، وہ گھر کے چھوٹے موٹے مسائل کو سوچ سمجھ کر حل کرنے کے قابل ہوں۔ اس لیے مسئلے کا حل ایک معیار کے طور پر رکھا گیا ہے۔ ریزننگ اینڈ پروف، ریاضی ریزننگ اور پروف پر مشتمل ہوتی ہے۔ وجوہات کا ہونا ضروری ہے، پھر ان کے حل اور ان کا ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ تو اس استدلال کو بھی ریاضی کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ بچے کے اندر ریزننگ آئے، سوچنے، سمجھنے، توجہ دینے اور اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، صحیح غلط کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور عمل کے کرتے ہوئے خود جانچ کر کے آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہ صلاحیتیں استدلالی ثبوت سے پیدا ہوتی ہیں۔ اظہار، طالب علم میں پیش کرنے کا جذبہ ہو، وہ حاصل کردہ تعلیم کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے قابل ہو، نکات کو، بڑے سے بڑے مسائل کو، بڑے سے بڑے حل کو پیش کرنے کے قابل ہو، اظہار کرنے کے، دیٹ از کمیونیکیشن، اس کو ریپریزنٹ کرنے کے قابل ہو۔ کنیکشنز، روزمرہ مسائل کو ربط کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے حل کرنے کے قابل بنے۔ ریاضی ایک ایسا مضمون ہے جو تمام سائنس کی ماں ہے، تو یہ مسائل کو ہم ماحول کے مسائل سے جوڑ سکیں۔ جیسے کہ ہم نے پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، گھر پہ ایک اگر 500 لیٹر کی ٹینک ہوتی ہے، وہ 500 لیٹر کی ٹینک کا پانی ایک دن کے لیے 10 آدمی کے لیے ممکن ہو سکتا ہے، تو اس گھر میں اگر 20 آدمی آ جائیں، 15 آدمی آ جائیں، تو پانی کے مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے، کس طرح اس پرابلم کو روزمرہ ریاضی کے پرابلم سے حل کیا جائے، یہ بات قابل غور ہے۔ تو ربط کرنے کی ایک معیار رکھا گیا ہے۔ ربط کے ذریعے وہ اپنے روزمرہ حاصل ہونے والے پرابلمز کو ریاضی کی مدد سے، ریاضی کے استدلالی ثبوت کی وجہ سے ممکن ہے کمپلیٹ کر سکے، ممکن ہے اس کو حل کر سکے، اس لیے ربط رکھا گیا ہے۔
اس کے بعد نمائندگی ہے۔ نمائندگی کہتے ہیں پریزنٹ کرنا، بہت اچھی طرح سے پریزنٹ کرنا، بڑے سے بڑے مسائل کو ایک نقطے میں ظاہر کرنا، اس کو چارٹس کے ذریعے، اس کو گرافس کے ذریعے اظہار کرنا، 10 پیج کے میٹر کو، 10 پیج کے ڈیٹا کو ایک پیج پر، ایک سطح پر، ایک لکیر کی مدد سے، ایک فگر کی مدد سے ظاہر کرنا نمائندگی کہلاتی ہے۔ تو یہ ریاضی کے معیارات تھے۔ آئیے اب ہم اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ماحولیاتی مطالعے کے لیے معیارات دیے گئے ہیں۔ حق تعلیم کے تحت تعلیمی معیارات جو ماحولیاتی مطالعہ، یہ ماحولیاتی مطالعہ دراصل تحتانوی مدرسے کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں سائنس، سوشل دونوں مضامین کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اسی لیے ریاضی کے بعد اس کی اہمیت ہے۔ بچہ ماحول میں جو رہتا ہے وہاں سے سیکھتا ہے، وہاں سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، تو اس کو الگ سے سماجی علم اور سائنس کہنے کے بجائے ماحول کہا گیا، اس کے مطالعہ کہا گیا، یعنی کہ وہ سائنس وہ ماحول سے سیکھی ہوئی چیزیں جو بچے کے لیے ضروری ہے، وہ سماج جہاں سے وہ نکلتا ہے وہاں سے سیکھتا ہے، وہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہے۔ آئیے یہاں پر کن معیارات کو رکھا گیا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تصورات کی تفہیم، پہلا جو ماحولیات کا معیار ہے وہ ہے تصورات کی تفہیم۔ تصورات کی تفہیم، یہاں پر کئی تصورات ہیں۔ رینبو کا بننا، قوس قزح کا بننا، یہ کیا ہے، اس کی تفہیم کرنا۔ بادل کا گرجنا، اس کی تفہیم کرنا۔ اس طرح کے جو تصورات ہوتے ہیں ان کی تفہیم۔ ماحولیاتی مطالعہ جیسا کہ ہم نے کہا سائنس اور سماجی علم اور ماحول سے جڑا ہے، تو وہ ماحول میں ہونے والی تمام تبدیلیوں پر نظر رکھنا، ان تصورات کو سمجھنا، یہ تفہیم کہلاتی ہے، تصورات کی تفہیم کہلاتی ہے۔ سوالات کرنا اور مفروضات قائم کرنا، دیکھیں یہ دوسرا اس کا ٹاپک ہے۔ سائنس کہتا ہے کہ آپ سوال کیجئے تب آپ کو اس کا جواب ملے گا، ماحول کہتا ہے کہ آپ سوال کیجئے تب اس کا جواب ملے گا۔ تو سوالات کرنے کی جو ہوتا ہے، سوال جو طالب علم کرتا ہے، تو جب وہ مسئلے کو سمجھتا ہے، آدھا سمجھتا ہے، یا وہ مسئلہ اس کے لیے پیچیدہ ہے، یہ کیوں کر ہوا ہے، ایسے سوال جو کیوں، کیا، کیوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں دماغ میں، تو بچے کے اندر سوال کرنے کی عادت آتی ہے۔ اگر جو بچہ سوال کرتا ہے تو وہ مطمئن جواب حاصل کر کے اس میں ترقی پاتا ہے۔ تو سوالات کرنا، وہ ماحول میں ہونے والی چیزوں کو دیکھ کر غور کر کے سوالات کرتا ہے، پھر خود سے مفروضے قائم کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں یہاں پر، اگر بارش کے دنوں میں ہی آپ قوس قزح دیکھتے ہیں، اگر کوئی طالب علم یہ کہے کہ میں نے گرما میں قوس قزح ہی نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ طالب علم غور کر رہا تھا، کئی دن سے یہ دیکھ رہا تھا کہ قوس قزح کن موسم میں آسمان پر نظر آتا ہے۔ وہ بارش میں نظر آتا ہے، گرما میں نظر آتا ہے، یا سرما میں نظر آتا ہے۔ وہ مختلف موسم میں قوس قزح کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، اس کے بعد اس نے سوال کیا ہے۔ اس کے بعد ایک مفروضہ ایڈ کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ قوس قزح عام طور پر بارش میں ہی نظر آتا ہے۔ اس طرح کے جو سوالات کرنے کے وجوہات سے طالب علم کے اندر علمی صلاحیت کا اضافہ ہوتا ہے اور مفروضات قائم کرنے میں موقع ملتا ہے۔ نیکسٹ، تجربات، حق عمل کے مشاہدات۔ طالب علم کو تجربہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اب حق عمل کے مشاہدات، اور عمل کرتے وقت جو مشاہدہ کیا ہے اس کو وہ نوٹ کرنا، اس پر غور کرنا، اس پر فکر کرنا شامل ہے۔ معلوماتی مہارتیں،
جو اس کو معلوم ہیں، جو چیزیں اس کے پاس ہے، اس کے اندر مہارتیں پیدا کرنا، اس کے علم میں مہارت پیدا کرنا۔ اگر کوئی لڑکا کھیل کے میدان میں اچھا ہے یا کوئی کام کرنے کے میدان میں اچھا ہے تو اس کے اندر مہارت پیدا کرنے کا جذبہ ابھارنا۔ سائنس کے اندر کوئی لڑکا اچھا ہے تو اس کے اس خوبی کو آگے بڑھانے میں مدد کرنا، اس کی معلومات میں اضافہ کرنا کہ جو چیز آپ نے بنائی ہے اس کی اور ایک شکل یہ ہے، اس کی اور ایک شکل یہ ہے۔ اس طرح سے آپ اس کے اندر اس کام کے تئیں جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، اس کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نئی سوسائٹی ہے، آج کا بچہ جو ہے آسانی کے ساتھ بڑے سے بڑے فون کا استعمال کرتا ہے، اوپن کر سکتا ہے۔ کیا یہ بچہ لیپ ٹاپ پر یا کمپیوٹرز پر کوئی اور اچھی چیز بنا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے؟ اس خوبی کو جو وہ استعمال کر رہا ہے اس کو اچھی طرح ڈائیورٹ کر کے اس کی مہارتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اس کی کریٹیوٹی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے شکل اتارنا، فگر بنانا، نقشے جاتی مہارتیں، نقشے بنانا، نمونے بنانا، ماڈلز تیار کرنا۔ دیکھیں ہم نے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ خوبی ہے اور پیشے کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، نمونے بنانا اور شکل اتارنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی نمائش اور تفریحی پروگرام میں ایک شخص پیپر پر پینسل سے آدمی کی شکل بنا دیتا ہے، یہ اس شخص کی کریٹیوٹی ہے۔ ایسے ہی کئی طلباء کمرے جماعت میں ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر اس کی کاپی کر دیتے ہیں، اس کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نامکمل ہوتی ہے، کبھی مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی مہارتوں کو اجاگر کرنا یہ ماحولیاتی مطالعے کا ایک اہم نقطہ ہے۔ نقشے بنانا، آپ پرائمری لیول پہ باؤلی اور جھاڑ درخت، میپ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ٹرائنگل، مندر کے لیے چھوٹا سا جھنڈا یا اوم کی شکل بنی ہوتی ہے، مسجد کے لیے چاند تارا بنایا جاتا ہے۔ اس طرح میپ پہ جس طرح کے نشانات ہوتے ہیں اس نشانات کے تحت بچوں کو جو ہے نقش جاتی مہارتیں پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ پھر وہ کارناموں کی توصیف کریں، جیسے زبان کے لیے ہم نے توصیف کا ذکر کیا ہے، ماحولیاتی مطالعے میں بھی توصیف بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اقدار کی تعلیم کا ضروری ہے، ماحولیاتی مطالعہ اقدار پر مبنی ہونا چاہیے۔ حیاتی تنوع کے تحت بشعور رہنا۔ اب دیکھیے حیاتی تنوع، جیسے کہ ہم نے کہا ماحولیاتی مطالعہ دراصل سائنس اور سماجی علم کا ملا جلا اور ماحول سے حاصل ہونے والی معلومات کا ایک جھنڈ ہے، ایک گروپ ہے۔ اس طرح سے حیاتی تنوع انسانی زندگی اور تمام حیوانات، درخت، پودوں سے محبت پیدا کرنا، یہ حیاتی تنوع کے لیے ضروری ہے۔ انسان اس سماج میں اس وقت تک اچھا رہ سکتا ہے جب تک کہ اس کے اڑوس پڑوس، اس کے ساتھ رہنے والے وہ ماحول کو بھی دیکھتا رہے اور وہ ماحول کے اندر مل جل کر ایگزسٹنس، تمام کا ایگزسٹنس کو مکمل کرتا ہو، مل جل کر آگے بڑھتا ہو۔ اس کے لیے درخت کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، اس کے لیے جانور کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے، بلی اور کتے کی اتنی اہمیت ہے، اور تمام جاندار جو بھی ہیں ان کی اہمیت کو واضح کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا، درخت پودوں کی اہمیت کو سمجھنا۔ اس طرح سے تمام کے تمام ماحول سے واقفیت یہ ماحولیاتی مطالعے کا ایک اہم نقطہ ہے۔ آئیے اس طرح ہم ماحولیاتی مطالعے کے تعلق سے جان چکے ہیں اور ان کے نکات کے بارے میں جان چکے ہیں۔ اس طرح ریاستی تعلیمی خاکے کے تحت، حق تعلیم کے تحت ہمیں 2011 کے یہ تمام باتیں سامنے آتی ہیں اور جانچ کے تحت کیا کیا جانا چاہیے یہ شامل ہے۔